السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 25 تک پڑھا تھا. آج انشاءاللہ آیت 26 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، 26 سے 30 تک انشاءاللہ. اس کے بعد اس کا ترجمہ اور چند اہم اسباق پڑھیں گے بإذن اللہ. عياده ولا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بھی ہم نے آیت نمبر 25 سے 30 تک کی تلاوت سنی. گزشتہ ہفتے ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں اہل جنت کا ذکر تھا کہ جنتی جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں. تو آج کی آیت نمبر 26 میں بھی انہی کا ذکر ہے. اس کے بعد جو آیت نمبر 27 ہے اس سے جہنم میں جانے والوں کا ذکر ہے. تو آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، احسان کیا. احسن یحسن سے احسان، احسان کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے نیکی کی، اچھا عمل کیا، ان کے لیے حسنہ، اچھا بدلہ ہوگا. وزیادہ، اور اس سے کچھ زیادہ بھی. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. ان کے چہروں کو نہ تو سیاہی ڈھانپے گی اور نہ ہی ذلت، یعنی یہ جنت کے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے پہ بات ہو رہی ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان نیکی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں گویا کہ آپ اللہ کی باتیں اس طرح کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ لیں.
اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یعنی یہ کیفیت نہیں آتی، تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت کرتے ہوئے انسان کی یہ کیفیت ہو، تو اس میں ساری عبادات شامل ہیں، صرف نماز ہی نہیں ہے، جو بھی عبادت ہے، جس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عبادت ہر اس کام کو، اس چیز کو، چاہے اس کا تعلق قول کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ہے، یا دل کے ارادے کے، جیسے ایمان ہے، تو بہت سی چیزیں عملی پریکٹیکلی ہم نہیں کرتے، ان کا تعلق دل کے اعمال کے ساتھ ہے، جیسے اللہ پہ ایمان رکھنا، اللہ کے تمام رسولوں پہ، کتابوں پہ ایمان رکھنا، غیب پہ کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کا جاننے والا ہے، اسی طرح فرشتوں پہ، تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو نہیں ہوئی، غیبی چیزیں ہیں ساری، لیکن ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اعمال القلوب ان کو کہا جاتا ہے، اس پہ اہل علم نے کافی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں، جس جس کو عبادت کہا جاتا ہے، عبادت ہر اس فعل کو، اس قول کو، چاہے اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو یا باطنی اعمال سے ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان کو عبادت کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیے یا کسی چیز سے روکا ہے، تو بھی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس چیز سے انسان رکے، تو ایسے تمام اعمال جو ہے یہ عبادت ان کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں، جو نیکی کرنے والے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور وزیادہ، اور کچھ زیادہ ہے، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ ہی کوئی ذلت، یعنی ان کے چہروں پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، نہ کوئی ذلت ہوگی، نہ کوئی سیاہی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری کہ یہی لوگ جو ہے نا وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ پڑھا ہوگا، احادیث میں بھی ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بلکہ ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس میں تو یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، ان کو ایک اعلان کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں نا، ابھی کبھی بھی تم سے واپس نہیں لی جائیں گی، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم فرماتے ہیں، جیسے اس آیت میں بھی ہے کہ ہم فیہا خالدون، صرف جنت میں جانا کافی نہیں، یہ خوشخبری اور بھی زیادہ بھی انسان کو خوش کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کو کوئی نعمت دی جائے نا، اور اس کو یہ پتا ہو کہ یہ مجھ سے کچھ عرصے بعد واپس لے لی جائے گی، تو کبھی بھی بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک غم سا رہے گا اس کے چھن جانے کا، واپس چلے جانے کا۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ساری زائل ہونے والی، ہر چیز، خود انسان بھی، اس کے عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی، جتنی بھی نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، جو بھی دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کر لیں، کوئی موبائل ہے، کوئی لیپ ٹاپ ہے، جو بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی، کھانا پینا کھاتے ہیں، جو بھی ہے، ایک طلب ہوتی ہے فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز، جب وہ مل جاتی ہے کتنا عرصہ رہتی ہے ہمارے پاس، یا ہم ختم ہو جاتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جنت کے اندر یہ چیز ان کو جب خوشخبری سنائی گی، جنت میں جانا ہی بہت بڑا انعام ہوگا، لیکن جنت میں جانے کے بعد جب یہ اعلان ہوگا کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، اور ہمیشہ جو بھی تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں ہمیشہ رہیں گی، تو یہ سمجھیں کہ اصل میں نعمت ملنے سے بھی زیادہ بڑی خوشی ہوگی کہ اگر انسان کو کوئی نعمت مل جائے اور ساتھ میں کوئی بیماری بھی ہو، تو کبھی بھی اس نعمت سے انسان بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پہ اس کا پسندیدہ کھانا ہے، جس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے، انسان کو مرغوب ہے کوئی کھانا، اب وہ کھانا اس کے سامنے ہے، لیکن وہ شخص بیمار ہے، یعنی یہ جو اعلان کیا جائے گا نا ہمیشہ صحت مند رہو گے، اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تبھی وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ چیز موجود ہو، اس کا پسندیدہ کھانا اس کے سامنے رکھا ہو، تو اس کو کیا فائدہ ہے اسے کھانے کا؟ اس کا ذائقہ ہی نہیں، اس کو اچھا لگے گا، پسند ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں کرے گا، کھائے گا تو الٹی آنے کا اندیشہ ہے، یا ویسے انسان کا دل ہی نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ بھرپور صحت میں ہوگا، بھوک لگی ہوگی، اور تب کھائے گا تب اس کو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس دنیاوی دولت، مال و دولت بہت ہے، لیکن کوئی جسمانی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کو کھانا منع کیا ہوتا ہے، جبکہ ایک عام آدمی ہوتا ہے جو اس کے پاس پیسہ دولت تو نہیں ہے لیکن صحت کی دولت اس کے پاس ہے، وہ ہر چیز کھا رہا ہے، پی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ لیکن جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے، تو ہمیشہ میں ہمیشہ رہنے کا جو اعلان ہے ایک تو چیز ہے، تو ہمیشہ رہنے سے مراد ہے کہ وہ خود بھی ہمیشہ رہیں گا، جو جنت کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری ہمیشہ رہیں گی اس کے اندر۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ جہاں پہ جنتیوں کا ذکر ہے تو اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے، یا پہلے جہنمیوں کا ذکر ہو تو بعد میں جنت کا ذکر آتا ہے، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو پہلے جنتیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اب جہنمیوں کا ذکر ہے، کہ جن کے اعمال برے تھے، جنہوں نے برائیاں کمائی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی، جزاء سیئات مثلها جزاء سیئات بمثلها، جنہوں نے برائیاں کمائی تو ان کی جزا جو ہے، ان کا جو بدلہ ہے نا، وہ اسی کی مثل ہو۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال عدل پہ دلالت کرتی ہے یہ والی آیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ نیکی کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے سٹارٹ ہی کس سے کیا کہ کم از کم 10 نیکیاں ملیں گی، جس نے ایک کی اس کی اس کو کتنا ملے گا؟ فلاح اشر امثالہ، کم سے کم 10 ہے۔ اس کے بعد جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی، کہ 700 گنا تک، اور پھر اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ چاہے بدلہ دے گا ایک نیکی کا، یعنی جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے اس کے مطابق۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے، وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، جیسی بھی برائی، اس کا بدلہ صرف اسی کی مثال ملے گا، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو تو کم از کم 10 گنا بدلہ دے گا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی برائی کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، انصافی نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ کیا ہے کہ جس نے جتنی برائی کی ہوگی صرف اتنا ہی اس کو اس کی مثل بدلا دیا جائے گا۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اوپر کیا فرمایا تھا کہ ان کے چہروں کو ذلت اور رسوائی جو ہے نا، وہ ان کے چہروں پہ نہیں ہوگی۔ لیکن جو اہل جہنم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ان کا کیا صورتحال ہوگی؟ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذلت ان کو ڈھانپ لے گی، ان کے چہروں کے اوپر ذلت ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ عاصم کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، جب بیٹا کہا نا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اس کو یہی تھا کہ شاید اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ لا عاصم اليوم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ ما لهم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ان کو بچانے والا ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ لپیٹ دی گئی ہے، ڈھانپ دی گئے، وجوہہم ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلمہ، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، یعنی اس قدر ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے اندھیری رات کے نا، صحیح جو فل اندھیری رات ہوتی نا، اس کے ٹکڑے لے کے نا ان کے چہروں پہ لپیٹ دیے گئے۔ یہ عالم ہوگا ان کا قیامت والے دن، جو جہنمی لوگ ہیں جنہوں نے برے مال کیے، تو ان کے چہروں سے ایسے لگے کہ ان کے چہروں کو ہی سیاہی لپیٹ دی گئی ان کے چہروں کے اوپر۔ اور سیاہی کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت کیا بیان ہے کہ کیسی ہوگی؟ جیسے فل اندھیری رات ہونا، جس میں کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا، ایسا ہوگا کہ گویا کہ رات کی اندھیری رات کے جو ٹکڑے ہیں نا، ان کو ان کے چہروں پہ لپیٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جیسے اوپر جنتیوں کے لیے وہ بہت بڑی خوشخبری تھی، ہم فیہا خالدون، تو یہ جہنمیوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ دوسری طرف خوشخبری ہے، ادھر کیا ہے؟ وعید ہے، بالکل اس کے برعکس معاملہ ہے۔ یعنی جتنی خوشی ان کو ہم فیہا خالدون سن کے ہوئی تھی، اتنی ہی زیادہ تکلیف، یا اس سے بھی کئی زیادہ تکلیف جو ہے نا، وہ جہنمیوں کو یہ لفظ سن کے ہوگا، ہم فیہا خالدون، کو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے سے مراد دو، خالدین کا جو ہے نا ہمیشہ رہنا، عربی میں دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ زیادہ مدت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ خوش نہیں رہنا۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی خوشی کے موقع پہ کسی کو دعا دیتے ہیں یا کوئی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ خوش اس نے نہیں رہنا، اس زندگی میں کوئی نہ کوئی غم آنا ہی آنا ہے، یا اس نے خود بھی چلے جانا ہے دنیا سے ہمیشہ۔ تو ہمیشہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو لمبی عمر کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یا زیادہ خوشیاں اس کو ملیں۔ تو عربی میں بھی یہ جو لفظ خالدین ہم پڑھتے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس میں ایک تفصیل یہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک سے بھی اور حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے، کہ جو تو اہل توحید ہوں گے نا،
جو توحید پرست ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا لیکن ان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گئے یا صغیرہ گناہ ہو گئے، دیگر معاملات ہو گئے، تو ان کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، جس نے شرک کیا اس کی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہے، جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اس کے اوپر تو پکا پکا جہنم حرام، جنت حرام ہوگی۔ لیکن کوئی بندہ جو ہے اس نے شرک نہیں کیا لیکن گناہ کیے ہیں، تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے، جسے چاہے گا ان میں سے جس کو چاہے گا معاف کر کے جنت میں بھیجے گا، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن ہمیشہ وہ اس میں نہیں رہیں گے، اپنی سزا کو پوری کر کے پھر نکلیں گے۔ اس کی تفصیل احادیث میں تفصیل سے آئی ہے، تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں یا دیگر، تو اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، نہ چاہے تو ان کو جتنی سزا ملے گی، اگر وہ توحید پرست ہوں گے، ان کے دل میں توحید کا ذرہ بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ضرور داخل کرے گا، یعنی ان کا جانا جنت میں کنفرم ہے۔ اب وہ سزا کاٹ کے جائیں یا بغیر سزا کے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے بغیر سزا کے بھیج دے، جسے چاہے سزا دے کے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے۔ لیکن جو جہنمی لوگ ہیں یعنی یہ یہاں پہ خالدین کی جو تفصیل ہے، خالدین فیہا ابدا کہیں پہ آتا ہے، کہیں پہ خالدین فیہا آتا ہے، جیسے کہ سورہ بینہ میں اگر آپ غور کریں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار کا ذکر کیا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، لیکن جب جنتیوں کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم شر البریہ، آگے کیا جزاء من ربهم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہاں پہ ابدا کا بھی لفظ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، تو جنتیوں کے لیے لفظ ہے، جہنمیوں کی جگہ پہ خالدین فیہا ابدا نہیں ہے، لیکن بہرحال کہ کہیں ہو بھی تو اس کا یہ مفہوم احادیث میں اس کا دونوں تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو توحید پرست ہیں وہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، چاہے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، سزا کاٹ کے واپس آئیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مزید ایک وہاں کا ایک نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا میں شرک کیا یا اللہ کے علاوہ شریک بنایا، اور ان کے بارے میں گمان کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے قیامت والے دن کام آئیں گے۔ اب یہاں پہ ان کی حیثیت اور ان کی وہاں پہ جو کیفیت ہوگی نا، وہ بیان ہونے لگی ہے آیت نمبر 28 میں۔ 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 28 میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، سب کو، مسلمان، کافر، چھوٹے بڑے جو بھی، جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا جو بھی تھے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیں گے۔ ثم، پھر ہم نقول، ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں کو اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اب یہ مشرکین کا بتانے لگے کہ ان کا کیا ہے۔ مکانکم، اپنی جگہ پہ رکے رہو، انتم و شرکاءکم، تم بھی اور جو تمہارے شریک ہے نا، سب اپنی اپنی جگہ پہ رہو، کسی کو ایک قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ کے علاوہ، اللہ جسے اجازت دے گا وہی حرکت کر سکے گا، ورنہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم جدا کر دیں گے ان کے درمیان، جدائی ڈال دیں گے، جسے مراد جو مسلمان ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو کافر ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، ایک تو یہ معنی ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، چلو سائڈ پہ ہو جاؤ، تو یہاں پہ بھی دونوں معنی مراد ہیں کہ مشرک اور جو مومن ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، یا جیسے یہ جو ہے نا کہ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم ان دونوں کے، یعنی جو شرک کرنے والے تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جن کو وہ شریک بناتے تھے نا ان کو الگ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے درمیان ان کو تو یہ گمان تھا نا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے وہاں پہ قیامت والے دن، ہم نے فلاں کی بیعت کر لی ہے یا فلاں پہ جا کے ہم نے منت مانگی تھی تو ہم اس کے خوش کرتے رہے ہیں، یہ ہمارے وہاں پہ کام آئیں گے، بچا لیں گے ہمیں، تو وہاں پہ ایسے لوگوں کو جدا کر دیا جائے گا، یعنی جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو شرک کرنے والے تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ وقال شرکاؤہم، اب جن کو وہ شریک بناتے تھے اللہ کا، جن کو سمجھتے تھے کہ بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں ان میں شریک ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، حاجت روا ہیں، مشکل کشاں ہیں، یا جو بھی ہماری مشکلیں ڈالنے والے ہیں، وہ خود کہیں گے، کیا کہیں گے ان کو، وقال شرکاؤہم، جو ان کے شریک ہوں گے وہ ان کو کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ خود ہی انکار کر دیں گے اس چیز سے کہ تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، یعنی یہ جو شرک کرنے والے تھے نا، ظاہری بات ہے عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ان کو وہ لوگ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے خود ہی کہتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے نہیں تھے، کیونکہ یہ تو کہیں گے بھائی ہمارے کام اور ہم نے تمہاری اتنی عبادت کی ہے،
تو وہ خود ہی کہہ دیں گے بھی تم نے ہماری عبادت نہیں کی، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بہت ہی زبردست یہ جو ان کا مکالمہ ہوگا نا، وہاں پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب جنہوں نے پیروی کی ہوگی نا، وہ دیکھیں گے عذاب کو بھی دیکھ لیں گے، اور دیکھ لیں گے وہ تقطعت بهم الاسباب، جو بھی اسباب تھے نا جن کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہوتا کہ فلانا ہمیں بچا لے گا، یہ تھا وہ تھا، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس دن وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے، دوری اختیار کریں گے۔ وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا۔ اس دن پھر وہ کہیں گے، یعنی یہ جو مشرک تھے نا یہ خود کہیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ بھی جن کی ہم نے ساری زندگی عبادت کی، جن کو ہم شریک سمجھتے رہے، یہ انہوں نے ہمارے سے دوری اختیار کری، تو پھر کہیں گے لو ان لنا کرہ، ایک موقع اگر ہمیں مل جائے نا تو ہم بھی اسی طرح ان سے دوری اختیار کریں، برات کا اظہار کریں جس طرح انہوں نے آج ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اب اتنی واضح آیات ہیں، یعنی شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شرک کی جڑیں کاٹتی ہیں، توحید اتنی کھلے انداز میں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کس قدر لوگ جو ہے شرک کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں ان کو سمجھ نہیں آتا یہ مسئلہ، اتنا آسان مسئلہ ہے، اس کے باوجود یعنی اتنی واضح آیات ہیں کہ بندہ اور کسی بھی مسئلے میں اتنی واضح آیات نہیں ہوں گی جتنی شرک اور توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ توحید بالکل واضح ہے، سادہ، عام سے عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے علامے فہامے جو ہے نا ان کو یہ بات مسئلے سمجھ نہیں آتے، وہ قرآن سے ہی جو ہے نا وہ شرک کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ والی آیت ہے، اس کے بعد کون سی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھی کون سی ایسی چیز ہے جو بندہ کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خود کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ اب جن کی عبادت کی جاتی ہے نا وہ بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اس عبادت کو پسند کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض جو پیر پرست لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دربار بنوائے ہوئے ہیں، اپنے بڑوں آباؤ اجداد کے کھانے پینے کے کاروبار کھولے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ہم ان کے بارے میں کہیں جی ان کو عبادت پسند نہیں، ان کے سامنے ان کے سجدے ہو رہے ہیں، اس کی وہ طویل کر رہے ہیں جی نہیں یہ تو پیار ہے، یہ تو محبت ہے، عقیدت ہے، یا جو بھی ہے، ان کے سامنے وہاں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، تو اس کی وہ طویل کر رہے ہیں، کسی نے موسیقی کو جائز قرار دیا ہوا، کسی نے کہا کہ نہیں یہ جو محفل استماع ہے اس کی تو اجازت ہے، اور اس کی تو یہ ہے وہ ہے، یعنی کہیں نہ کہیں وہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں اس کو جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو ناپسند کرنے والے، جو کہتے ہیں کہ بھی یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ایسے نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر کو میرا نا میلہ گانا بنا دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے یہود و نصارہ پہ لعنت کی کہ جنہوں نے ان کے میں نیک لوگ فوت ہوتے تھے تو ان کی قبروں پہ وہ مسجدیں بناتے تھے، تو یہ واضح چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو لوگ ہیں نصارہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ نے ان کو الہ مانا ہوا ہے۔ تو اس کے پتہ چلتا ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں جیسے فرعون تھا، ابلیس ہے، جیسے اور بھی لوگ ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جھکا جائے، ان کی عبادت کی جائے یا ان کو پکارا جائے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کی نفی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو نفی کرتے ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو نہیں پتہ، جیسے سورہ مائدہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وہ خود کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے بھی میں نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، نہ میں میرے شاعر شان تھا کہ میں ان کو ایسی بات کرتا، اور نہ کسی پیغمبر کی اس میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو نیک لوگ ہیں فوت ہو گئے، اللہ کے نیک لوگ تھے، ولی تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کے بعد میں جو مریدین تھے انہوں نے ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کیا تو وہ اس کے مریدین کو سزا ملے گی، ان کو وہ اس سے بری ہوں گے، وہ اعلان کر دیں گے بھی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس میں جو دوسرے ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتے تھے، وہ بھی انہیں کے ساتھ جائیں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس فَكَفَى، بس کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم تمہارے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے ہی غافل تھے، یعنی جن کو انہوں نے اپنا بڑا وہ سمجھا ہوا تھا مشکل کشا حاجت روا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بات پہ گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان کہ تم جو ہماری عبادت کرتے تھے نا بے شک ہم تمہاری عبادت سے ہی بے خبر تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مردے ہیں جو دنیا سے چلیں گے چاہے وہ نیک ہیں جو بھی ہیں، ان کی برزخی زندگی ہے اس کا ہمیں بھی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ غیبی ایک امور ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں کہ بندہ جائے اس کی قبر پہ جا کے وہ پکارے اور اس کو وہ سن رہا ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں کہ مردے سنتے ہیں، سوائے چند ایسی صورتیں ہیں جیسے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو اس کو دفنانے آتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے، تو خاص حالات ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ جو ان کی لاشوں جو تھی
مقتول جو مشرکین تھے، ان کو کنویں پھینکا گیا، تو وہاں پہ آپ نے ان کو پکار کے کہا کہ تمہیں بدلہ مل گیا جو تم جس چیز کا یعنی تم سے وعدہ کیا گیا تو پورا ہو گیا. اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں صحیح بخاری میں غالباً. تو وہاں پہ ملتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے تو سنوا سکتا ہے. اصل میں کیا ہے کہ وہ بندہ دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو گیا. اس کی حقیقت یہی ہے کہ جس بندے کو آپ خود غسل دے رہے ہیں، کفن تم نے دیا، تمہارے سامنے لیٹا ہو، جتنا مرضی پکار کے کوئی جواب دیتا ہے؟ اگر وہ سنتا ہو یا کچھ کو، کیا اس نے جواب دینا؟ اور ان کیس اگر وہ سن بھی لے، کیا وہ جواب دے سکتا ہے؟ نہیں جواب دے سکتا. اگر ان کیس ہم یہ مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے جی مردے سنتے ہیں، تو کیا کریں؟ مردے سنتے ہیں، یعنی اس سے ہم کیا کریں؟ بندہ پوچھے بھی ٹھیک ہے ہم مان لیا کہ مردے سنتے ہیں، ہاں جی اب کیا کریں پھر؟ سنتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اب اس کا اگر مطلب ہم ان کو پکارنا شروع کر دیں، جب وہ زندہ تھے ہم تو تب نہیں ان کو پکارتے تھے، جب وہ سنتے تھے ہم وہ ان سے وہی مانگ سکتے تھے جو ان کے اختیار میں تھا. تو مرنے کے بعد ایسی کون سی ان کے پاس طاقت آ گئی ہے کہ ان سے ہم اب مرنے کے بعد ان سے مانگنا، مٹی میں دفنا کے ان سے مانگنا شروع کر دیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ ابل تو وہ سنتے ہی نہیں. ان کیس اگر ہم سننے کو مان بھی لیں تب بھی کوئی اس کی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہ ہے اس کا، ہمیں کوئی فائدہ ہے کہ جو سنتے ہیں ٹھیک ہے جی سن لیں، اگلی اگلی بات کرو، اب کیا کریں پھر؟ ہمارا رب ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سنتا ہے، ہر بندے کی بات سنتا ہے، ہر زبان کو سمیتا ہے. یہ اگر کوئی مردہ سنتا بھی ہوگی تو وہ تو اپنی زبان ہی سمیتا ہوگا نا. تو بات کا مقصد کرنے کی یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن کی یہ حالت ہو جائے گی کہ خود بھی انکار کریں گے شرک کا، اور ساتھ وہ کہیں گے بھی ہمارا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم تو اس بات ان کی عبادت سے ہی، تمہاری عبادت سے ہی غافل تھے. مشرکین کو پکار کے کہیں گے ان کننا عن عبادتکم الغافلین، ہم تو بے خبر تھے تمہاری عبادت سے. پتہ یہ چلا کہ یہ مزید ان کے ذلیل اور رسوا ہونے کی ایک کیفیت ہے کہ جن کے اوپر ان کا سارا زور تھا نا. جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، دنیا میں اس کو کسی پہ آسرا ہو کہ جی میں اگر کسی پریشانی میں پھنسا نا تو فلانا بندہ میرے کام آئے گا، فلاں چودھری فلاں کوئی ایم این اے کو ایم پی ہے میرے کام آئے گا. اور جب اس کو ضرورت پڑے، وہ سب سے پہلے وہی بندہ کہے کہ بھائی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جس بندے نے اس کے پیچھے کوئی بڑا پنگا ڈال لیا ہو، اور جب اس کو ضرورت پڑے اور اس کو کہے کہ چودھری صاحب آ کے ذرا میری مدد کریں، وہ کہے کون چودھری صاحب جی، کون ہو تم؟ میں نہیں تمہیں جانتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تم کون ہو. تو اس کی کیا کیفیت ہوگی وہاں لوگوں کے سامنے؟ یہ تو دنیاوی مثال ہے کہ چھوٹا سا کوئی معاملہ اس میں بندے کے ساتھ ہی. تو جس کی آخرت کے سارا معاملہ اس نے ایک بندے کے پیچھے اپنا ٹکایا ہوا، اور اس کے پاس دنیا میں ذلیل ہوتا رہا اور اس کے خوش کرتا رہا اللہ کو چھوڑ کے. قیامت والے دن جب ساری دنیا دیکھ رہی، حساب کتاب چل رہا ہے، اور جہنم سامنے ہے، جہنم کو دیکھ کے مجرم پریشان ہوں گے، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس وقت کیا حالت ہوگی جب پتہ چلے گا کہ یہ جو جن کے پیچھے میں لگا ہوا تھا کہ یہ میری مدد کریں گے، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہمارا تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم کون ہو بھائی؟ ہم نہیں تمہیں جانتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم نے ہماری عبادت بھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا، یعنی اس کو پتہ چل جائے گا ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا تھا. یعنی جس نے جو بھی آگے بھیجا تھا نا، یہاں اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ بھائی اصل حقیقت کیا ہے. اس کو لگ سمجھ جائے گی کہ بھائی میں نے کیا کیا. وردوا الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے. مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، حقیقی مولا ہے. اس دنیا میں کوئی کرتے رہتے ہیں نا جی مولا علی مشکل کشا اور مولا علی فلان و فلانا، تو ایسے لوگوں کو بھی لگ سمجھ جائے گی کہ وہاں پہ اصل مولا، اور جس کو یہ جس معنی میں یہ مولا لیتے ہیں، ویسے مولا کیا کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں مولانا، مولانا صاحب، یعنی رسپیکٹ کے لیے ہم بولتے ہیں، دوست ہے ولی کے معنی میں. لیکن جو خاص ایک پس منظر میں بولے جاتے ہیں نا مولا علی مشکل کشا، تو ان کو وہاں پہ سمجھ لگ جائے گی کہ مولا علی مشکل کشا ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ پتہ چلے گا جب ان کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، مولاہم الحق، ان کا اصل مولا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہاں پہ ایک اور مسئلہ میں سمجھا دوں، کیونکہ ہمارے کچھ اہل سنت میں بھی لوگوں کو بڑا شوق ہے مولا علی کرنے کا. وہ ہے مولا علی، سارے مومنوں کے مولا ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بھی ہیں. لیکن کچھ خاص لوگوں نے چونکہ ان کا شرکی عقیدے ہیں ان کے بارے میں، تو وہ صرف مولا علی کے ساتھ ہی مولا لگاتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صرف سیدنا علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اور بھی کچھ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، لیکن آپ نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی اور بھی کسی کا آپ کو پتہ ہے، آپ کہیں گے میرے پنم نے سنا ہی نہیں ہے. اور جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ من کنت مولاه فعلیم، اس میں بھی رسولوں نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے. تو کبھی آپ نے زندگی میں کبھی کسی ایسے رافضی ذہن سے بندے کے سنے؟
کہ اس نے کہا مولا نبی، مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سنا ہو آپ نے؟ جس حدیث سے وہ استدلال کر رہے تھے نا کہ حضرت علی مولا ہیں، اس میں تو خود رسول اللہ نے اپنے بارے میں بھی بات کی ہوئی ہے، تو کبھی کسی نے ان کا ذکر کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خاص پس منظر ہے اس کے پیچھے، اس وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اس طرح کا کوئی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، آپ تو حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، محبت تم لوگ نہیں کرتے کہ ان کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے زندگی بھر مشکلوں سے جنگیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے مشرکوں کی گردنیں کاٹی ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو اصل دشمن یہ لوگ ہیں ان کے، جو سیدنا علی کو یا ان جیسے دیگر صحابہ کو جو ہے نا اللہ کا شریک بناتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے آخرت میں کام آئیں گے، دنیا میں مشکلوں میں پکارتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو ایسے ہر بندے کو پتہ چل جائے گا، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہوا، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور جب ان کو اللہ ان کے رب کی طرف لوٹایا جائے، مولاہم الحق، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں بھی میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی ہے، مولا لفظ سے، یہ جو مولا مولا کرتے ہیں نا، مولا کے کئی معنی ہیں، سردار کے معنی میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، غلام کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہنم کے بارے میں بھی یہی کہا ہے، مولا کا لفظ استعمال سورہ حدید کے اندر 27ویں بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہی مولاکم مأواکم النار۔ تو اس لیے اگر مولا مولا کا صرف ایک ہی معنی لیا جائے تو اس میں انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہاں پہ کیا کہ تمہارا یہ جہنم میں تمہاری ساتھی ہے، یہ تمہاری ساتھ رہے گی۔ تو انسان کو اس معاملے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو شرک اور اس طرح کے معاملات ہیں، انتہائی محتاط رہنا چاہیے، اور ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کسی نے کوئی کام نہیں آنا، کسی غلط فہمی میں بندہ نہ رہے گی فلانا میرے کام آ جائے گا، میں یہ ہو جائے گا، کسی نے کوئی کام نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل مولا ہے، اسی کی عبادت کریں، اسی کو اپنا رب مان کے دنیا میں زندگی بسر کریں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ مزید رسوائی ہے کہ ہر چیز ان سے گم ہو جائے گی، ماں کانو یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے، جتنی سٹوریاں نا، جو کہانیاں سنتے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا قبر میں ایسے کرے گا، قیامت والے دن وہ یہ کر لے گا، اللہ سے پوچھ لے گا، یہ کر لے گا، یہ جتنی افطرا کہتی ہے ایسے بہتان باندھنا، جھوٹ گھڑنا، جھوٹی کہانیاں سنانا، تو جتنے کہانی باز ہے نا، یہ ساری کہانی باز اور جن کے بارے میں کہانی گھڑی سارے گم ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر ہے وہ۔ اور اگر کوئی ہوں گے بھی تو وہ خود ہی اوپر جیسے انہوں نے کہا نا، وہ خود ہی کہہ دیں گے بھی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ ہمارے اور ان کے درمیان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم تو اس چیز سے ہی بے خبر تھے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہے اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس آیت کا اختتام دیکھ لیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جتنی کہانیاں انہوں نے سوچی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری کہانیاں ختم، پتہ چل جائے گا کہ بھی یہ ہمارے ساتھ تو پرینک ہو گیا، جیسے دنیا میں وہ کہتے نہیں کہ ہاتھ ہلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ دنیا کے اندر جتنے گمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی مثال سورہ نور میں بھی مثالیں دی ہیں کہ کفار جو ہے نا، ان کی مثال ایسے ہی جیسے وہ سراب ہوتا ہے نا، دور سے جب آپ صحرا میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو وہ پانی ہوتا ہی نہیں، اور ریت ہی ہوتی ہے۔ تو ان کی مثال بھی ایسی کہ دور سے ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہوگا، لیکن جب وہاں حقیقت میں دیکھیں گے معاملہ تو بالکل اس کے برعکس ہوگا۔ وہاں پہ تو انبیاء جو ان کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی، ان میں کے اندر اتنی بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے سفارش ہی کر دیں کہ حساب کتاب شروع کر دیں۔ اس کی کیفیت جیسے تفصیل میں حدیث میں انشاءاللہ پھر کسی دن پڑھیں گے۔ تو بہرحال مقصد بات کرنے کا، میں اس لیے اس چیز پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ آج اسی چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ساری عبادات جتنی بھی ہیں نا، ان کا ساروں کا دار و مدار توحید کے اوپر ہے۔ تو توحید اللہ کے ساتھ جس قدر آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، دنیاوی ٹینشن، ڈپریشن، دیگر معاملات میں بھی انسان کافی حد تک ان چیزوں سے نکل پاتا ہے، اگر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہو، مضبوط ہو۔ تو وہ دنیا کے اندر ان چیزوں کو یقین مانے، سب سے زیادہ محتاط رہنے کی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے آج بھی، وہ یہی مسئلہ ہے توحید کا اور شرک کا۔ جس کی توحید کو سمجھیں، شرک سے بچیں، ایسے لوگوں کو بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دے، اور جب تک زندہ ہیں اسلام پر قائم رہنے کی، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی موت دے، عقیدہ توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت عطا فرمائے، شہادت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور سنایا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ علی ولکم لسائر المسلمین۔ آج ہم انشاءاللہ
جو میری اگلی کلاس ہے، اس میں ہم، جیسے پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہم قرآن پاک تو پڑھ ہی رہے، ساتھ میں ہم احادیث کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو ایک اربعین نووی کے نام سے 40 احادیث ہے، تو اس میں 42 تھی لیکن کیونکہ 40 تھی تو یعنی اس کے اوپر ہم بات کریں۔ اربعین نووی یعنی ایک امام نووی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے احکام، جو مین جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی احکام ہیں نا، ان کے اندر جو اس سے متعلق 40 احادیث ہیں وہ جمع کی تھی۔ 42 احادیث ہے لیکن بہرحال وہ اربعون ان کو کہا جاتا ہے، 40 کے ہندسے کے۔ تو وہ آج اس کا جو ہے آغاز کریں گے بإذن اللہ، حدیث پڑھیں گے، حدیث اول۔ تو آپ لوگ لازمی تشریف لائیں، جیسے یہاں پہ لائیں اس طرح۔ قرآن اور حدیث یہی بیسک ہمارے مصدر ہیں شریعت کے، تو دونوں کو سمجھ کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔